اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فردوس علی. پروگرام قرآن اور اہل بیت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے. حضرت علی علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی. آپ کی تربیت قرآن کریم کے زیر سائے ہوئی اور آغوش رسالت میں آپ پروان چڑھے. آپ نے اس گھر میں تربیت پائی جہاں سے اسلام کی دعوت دی گئی. مشیت الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام مرکز ہدایت ہے. حضرت علی علیہ السلام نقطۂ بائے بسم اللہ ہیں. تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس میں لگے نقطے میں ہے. اور اس نقطے سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، جس کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے. یعنی جس طرح بے بغیر نقطے کے ادھورا ہے اور بسم اللہ بغیر بے کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح بغیر علی علیہ السلام کے دین مکمل نہیں ہو سکتا. آپ ہی وہ ذات ہیں جو قرآن ناطق ہیں. جتنی آیتیں قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہیں اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً قرآن 4 حصوں میں ہے جس کے چاروں حصے 4 چیزوں سے مخصوص ہیں. قرآن کا ایک حصہ ہم اہل بیت سے مخصوص ہے، اور دوسرا حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے. تیسرے حصے میں حلال و حرام بیان کیا گیا ہے، اور چوتھا حصہ خدا نے اپنے فرائض و احکام سے مخصوص قرار دیا. بے شک خدا نے علی کے بارے میں قرآن کا افضل ترین حصہ نازل فرمایا. ناظرین، حضرت علی علیہ السلام اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، اور اس انداز سے سوئے کہ سمجھنا مشکل تھا کہ نبی ہیں یا علی. اس وقت آپ کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس آیت کا مصداق مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے جب آپ نے شب ہجرت رسول کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور رسول کی زندگی کی حفاظت کی. پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کی اطاعت لوگوں پر فرض کی گئی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے. یعنی یہ آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کے درمیان پروردگار عالم کا مقرر کیا ہوا ایک ہادی موجود رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس امت کو خطرات سے باخبر کرنے والا ہوں، اور علی علیہ السلام اس امت کے ہادی یعنی راہ دکھانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سب سے پہلا ہادی بتایا. اس کے بعد آپ نے ان ہدایت کرنے والوں کی تعداد بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریشی ہوں گے، اور وہ سب ہدایت کرنے اور دین حق کے مطابق عمل کریں گے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی چاہتا ہے کہ کشتی نجات پر سوار ہو اور مضبوط دستے کو پکڑے اور حبل المتین یعنی اللہ کی رسی کو تھامے، اس کو چاہیے کہ میرے بعد علی سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرے
اور ہدایت کرنے اماموں اماموں کی پیروی کرے جو ان کی نسل سے ہوں گے۔ وہ میرے خلیفہ، میرے وصی اور میرے بعد خدا کے بندوں پر خدا کی حجت ہیں۔ ان کا گروہ میرا گروہ اور میرا گروہ خدا کا گروہ ہے، اور ان ائمہ کے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ آپ کے بعد جو ہدایت کرنے والے ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، جس میں سب سے پہلے ہادی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور 11 ہادی اور ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات بغیر وحی الہی کے نہیں کرتے، یعنی آپ کے بعد ہادی کا سلسلہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس آیت میں ہدایت کا مطلب منزل مقصود تک پہنچا دینے والی ہدایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو متقین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بے شک قرآن مجید ہدایت دینے والا ہے، لیکن تقوی کے ساتھ اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن کی ہدایت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کا کمال ہے کہ قرآن ہادی المتقین ہے اور علی امام المتقین ہے۔ قرآن انہی کو ہدایت کرے گا جو نمازی پرہیزگار ہوں۔ اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو نہ قرآن کی ہدایت کچھ کام آئے گی اور نہ ہی اہل بیت کی سفارش، کیونکہ دونوں ہی ہادی ہیں اور دونوں ہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ دونوں ہی کا یہ کہنا ہے کہ پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، پھر اگر کوئی غلطی ہو تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد